میرے بہنوئی نے میری بہن کا قتل کر دیا تھا۔ بہن کی بیٹی چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے خاندان والوں نے میرے بہنوئی سے میری شادی کر دی۔ وہ سبھی اس سچائی سے انجان تھے کہ میں اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کو مارنے گئی تو وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر اپنے کمرے میں اپنے شوہر سعد کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی میرے بہنوئی میرے کمرے میں آئے، کیونکہ میری شادی میرے بہنوئی سے ہی ہوئی تھی۔ میرے گھر میں صرف میں ہی جانتی تھی کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو مار ڈالا تھا۔ میں اپنی بہن کی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے ہی اپنے بہنوئی سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو مار کر اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لوں گی۔ میں اپنے شوہر سعد سے بہت نفرت کرتی تھی۔ میں نے یہ شادی بہت مجبوری میں کی تھی۔ سعد کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گاڑی، بنگلہ، تین فیکٹریاں، سب کچھ تھا۔ اسی لیے میری ماں نے میری شادی میرے بہنوئی سے کر دی تھی۔ میری بڑی بہن مجھے سب بتاتی تھی کہ کیسے سعد میری بہن پر بند کمرے میں ظلم کرتا تھا اور آدمی سے جانور بن جاتا تھا۔ اس کے جسم پر لگے نشان اس بات کے ثبوت تھے، لیکن سعد سب کے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرتا تھا کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ میری بہن نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ سعد اسے مارنے کا پلان بنا رہا ہے، لیکن اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ یہ سب خود ہی ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ سعد نے اپنی بیٹی زینب کو دادی کے پاس چھوڑ کر میری بہن کے ساتھ باہر گھومنے جانے کا پلان بنایا ہے، اور اس کے بعد میری بہن ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو گئی۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں آخری بار بھی اپنی بہن کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ اس کی تو لاش بھی نہیں ملی تھی۔ جب سعد واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ انہیں بس تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی۔ وہاں میری بہن کی لاش لاوارث کی طرح پڑی ہوئی تھی، اور یہاں ہم سعد کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میری بہن جاتے وقت خوش ہونے کے بجائے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ مجھے یہاں تک کہہ کر گئی تھی کہ بشرا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میری زینب کا خیال رکھنا اور اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ تب میں اپنے بہنوئی کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حادثے میں سعد کو تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی اور میری بہن کی جان چلی گئی۔ ضرور سعد نے ہی میری بہن کو مارا ہوگا، لیکن میرا خاندان تو سعد کو دلاسا دے رہا تھا اور سعد پر ایک بھی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ میرے علاوہ کسی نے نہیں سوچا کہ حادثہ تو دونوں کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ پھر میری بہن ہی کیوں مری؟ الٹا باقی سب نے جب میری بہن کے بارے میں پوچھا تو میرے گھر والوں نے بھی یہی بتایا جو سعد نے ان کو بتایا تھا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ یہ سب میری بہن کو مارنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ پہلے جب بھی کبھی آپی اور میرے بہنوئی باہر جاتے تھے تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن اس بار وہ پہلے سے ہی اپنی دادی کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب میں نے اپنے خاندان میں سبھی کو اس بارے میں بتایا تو وہ سبھی مجھ پر ہی غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ تم اپنے اتنے اچھے بہنوئی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں ان کے سامنے چپ ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب میرے بہنوئی میرے گھر آئے تو میں موقع ملتے ہی ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ ایکسیڈنٹ تو آپ دونوں کا ہی ہوا تھا، تو آپ کو اتنی کم چوٹ کیسے لگی؟ یہ سوال میں نے اچانک ہی سعد سے پوچھا تو وہ میری بات سن کر چونک گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میری بہن نے جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا میری بات سن کر سعد کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پریشان لگ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہیں سب پتہ ہے تو اچھی بات ہے، بہتر ہوگا کہ تم چپ ہی رہو اور کسی کو کچھ نہ بولو، اور ہاں، آگے سے تم اس بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرو گی۔ سعد کا ایسا جواب سن کر میں اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اب سعد نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا اور کچھ دن بعد زینب کو بھی ہمارے گھر سے لے گیا تھا۔
میرے گھر میں سب لوگ نارمل ہو گئے تھے، لیکن میں اپنی بہن کو ایک پل بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ سعد کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ سعد نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، کیونکہ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ گھر میں میری بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا اور سب کو سعد پر ہی بھروسہ تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی میرے بہنوئی سے کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میں اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں جس کے ساتھ میری بہن نے روتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تھی، میری بہن کو مار ڈالا تھا۔ میری بہن کی 2 سال کی بیٹی اب بیمار رہنے لگی تھی اور میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ اسے ماں کا پیار ملے۔ سب کا ماننا تھا کہ خالہ کے علاوہ کوئی بھی زینب کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا، اس لیے ہر کوئی اس بات پر زور دے رہا تھا کہ میں سعد سے شادی کر لوں۔ میں نے اپنی ماں اور بابا سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میں زینب کو یہاں لا کر بھی اس کا خیال رکھ سکتی ہوں، اسے ماں کا پیار تو یہاں پر بھی مل سکتا ہے۔ صرف اس لیے میری شادی میرے بہنوئی سے کروانی ہے کہ وہ زینب کو خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے خاندان کے سبھی لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور اس سے میری شادی کروا دی، اور میں رخصت ہو کر سعد کے ساتھ اس کے عالیشان بنگلے پر پہنچ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی سعد کی حقیقت نہیں جانتا تھا، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری زندگی بھی میری بہن جیسی نہ ہو جائے اور کہیں مجھے بھی ایک دردناک موت نہ ملے۔ میں دلہن بن کر سعد کے کمرے میں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی۔ زینب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، وہ مجھ سے گلے لگ کر وہیں سو گئی۔ جب سعد کمرے میں آئے تو زینب کو میرے پاس سوتا دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ تب میرا دل ڈر کے مارے زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں، کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاؤں جہاں سعد کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ مجھے سعد سے بہت نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ میری بہن کا ہتھیارہ تھا۔ میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی تھی؟ لیکن میں مجبور تھی اور اب مجھے یہیں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ زینب کے لیے مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر میں اپنے شوہر کی بات نہیں مانوں گی یا ان کی عزت نہیں کروں گی تو میرے ہی گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی میری بہن نے بھی مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو میں زینب کا خیال رکھوں گی، اور صرف زینب کے لیے ہی میں یہ سب کرنے کو تیار ہوئی تھی۔ میں اپنے انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب سعد اندر کمرے میں آئے، اور میں دعا کر رہی تھی کہ سعد میرے پاس نہ آئے تاکہ مجھے ان کو منع نہ کرنا پڑے۔ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ سعد کو ایک بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بہن کے پاس نہیں آتے تھے۔ مجھے میری بہن کی بات یاد آ گئی اور میں اداس ہو گئی، رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر سعد نے کہا کہ فکر مت کرو، تمہارا یہاں پورا خیال رکھا جائے گا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ زینب بالکل ٹھیک رہے، تم اسے ماں کا پیار دو اور ایک ماں بن کر اس کا خیال رکھو تاکہ میری بیٹی کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ سعد کی باتیں سن کر میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر تھی تو اپنی بیوی کو کیوں مار ڈالا، کیوں اپنی معصوم بیٹی سے اس کی ماں کو چھین لیا؟ لیکن میں انہیں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی کیونکہ آج میں ان سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے بہت چالاکی سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا ہوگا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر جاتی، سعد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر جو اس نے مجھ سے کہا وہ سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر سو گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت تھوڑی عجیب لگی کیونکہ ایسا جانور جس نے اپنی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا ہو، اپنی شادی پر وہ ایسے کیسے صوفے پر سونے کے لیے راضی ہو گیا؟ پھر مجھے لگا یہ بھی اس کی کوئی چال ہی ہوگی جس سے وہ میرا دل جیتنا چاہتا ہوگا۔ خیر، بہت تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ اگلے ہی دن میرے گھر والے مجھ سے ملنے آ گئے تھے۔ مجھ سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو؟ میری ماں کو میری بہت فکر ہو رہی تھی کیونکہ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔
ماں کی فکر دور کرنے کے لیے میں نے انہیں بھروسہ دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماں نے بھی مجھ پر یقین کر لیا، پر حقیقت یہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہی تھی۔ مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی، جیسا سوچ رہی تھی ایسا ابھی تک کچھ بھی غلط میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ پر پھر بھی مجھے اس جلاد پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ میری بہن نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کتنا دوگلا انسان ہے۔ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں، اندر سے کچھ اور ہے اور دکھتا کچھ اور ہی ہے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سعد کی سچائی اور اپنی بہن کی موت کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میرے گھر والے چلے گئے اور میں سعد کو دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ شادی کی پہلی ہی رات میری بہن غلط ثابت ہوئی۔ سعد بالکل ہی ٹھیک تھا اور انہیں کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ ان کا رویہ بھی اچھا ہی تھا۔ میری بہن نے جو مجھے بتایا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے، جب تک مجھے ان کی سچائی پتہ نہ چل جائے۔ شاید وہ میرا شک دور کرنے کے لیے یہ دکھاوا کر رہے ہوں۔ سعد نے میری بہن کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے پاس بنگلہ، گاڑی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی تھی تو وہ ہمیشہ اداس ہی دکھتی تھی، اور زینب کی پیدائش کے بعد تو وہ ہر وقت اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی ہی رہتی تھی۔ میں نے گھر کے کام کاج اور زینب کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور اب زینب مجھے ماں کہنے لگی اور میرے آس پاس ہی گھومتی رہتی تھی۔ سعد اور میری شادی کو اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ سعد مجھے گھورتے رہتے ہیں، اور میں ان کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ مجھے ہر بار ایسے کیوں گھورتے رہتے ہیں؟ اس بار سعد کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ سعد نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ویسی ہی ہو جیسی دکھتی ہو، یا تم بھی اپنی بہن جیسی بن جاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات سے ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے ایسے کیوں کہا کہ میں میری بہن کی طرح بن جاؤں گی۔ اب یہ کون سی نئی الجھن آ گئی تھی؟ ان کے ان لفظوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں اور زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ ایک دن زینب کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ پورا دن بخار میں تپی رہی تھی۔ سعد بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں پورا دن فکر میں رہی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن آج وہ بہت ضد پر اتر آئی تھی۔ آخر کار میں نے اسے دوائی دی اور سلا دیا۔ کچھ دیر بعد سعد آ گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس سے ملنے اس کے روم میں گئے۔ زینب کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور اسے اسپتال لے گئے۔ میں تب کچن میں تھی۔ باہر آئی تو زینب غائب تھی۔ نوکر نے بتایا کہ سعد اسے اسپتال لے کر گئے ہیں۔ میں دونوں کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب زینب کی حالت کچھ ٹھیک ہو گئی تو سعد اسے گھر لے آئے۔ سعد نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا، لیکن میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ تم زینب کا خیال رکھو۔ زینب کو کچھ ہو جائے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ سعد کی بات سن کر پہلی بار مجھے اس پر غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، بیٹی کی اتنی ہی فکر تھی تو اسے اس کی ماں سے دور کیوں کیا؟ میری بات سننے کے بعد سعد نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آ رہی تھی، جو سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں زینب اس سے دور دور رہتی تھی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ سعد زینب کے دل میں میری بہن کے لیے نفرت پیدا کر رہے تھے، اور اپنی ذمہ داریاں نبھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایک وہی ہے جسے زینب کی پرواہ ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں دن بھر زینب کا خیال رکھتی، اس کی پرواہ کرتی، لیکن پھر بھی سعد نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کئی دنوں تک زینب کے ساتھ اس کے کمرے میں رہی اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ میں نے بھی سعد کے ساتھ اس کے کمرے میں نہ رہ کر اپنا غصہ اور ناراضگی جتا دی۔ میں ان کی کھانے پینے سے لے کر ساری ذمہ داریاں اٹھاتی تھی، لیکن ان کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اس بات کا سعد پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بشریٰ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان سے کچھ پوچھتی وہ زینب کے پاس چلے گئے۔ میں بھی تیار ہو رہی تھی کہ زینب میرے پاس آ کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے لگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سعد نے جو کہا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہاری دادی کے پاس چھوڑ کر مجھے تمہاری ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی
اور پھر میں نے سعد سے پوچھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پھر آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ تو میں نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زینب کو وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ میں ڈر کے مارے وہیں کھڑی رہ گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میری بہن کو بھی سعد نے گھر سے باہر لے جا کر مار دیا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور آگے بھی نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ مجھے وہ زبردستی کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے ہی لے جا رہے ہیں۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں لڑوں گی اور اسے ہی مار ڈالوں گی اور اپنی بہن کی موت کا بدلہ لوں گی۔ سعد مجھے پہاڑوں پر لے گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور اب وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جیسے میری بہن سے چھڑایا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ پہنچ کر کار روک دی اور مجھے کار سے نکلنے کے لیے کہا۔ میں چپ چاپ کار سے باہر نکلی۔ سعد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک گلی میں لے گئے۔ میں گھبراتے ہوئے ان کے ساتھ چلی گئی اور پھر وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں حیران ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس گھر سے ایک جوان لڑکا باہر آیا اور وہ سعد کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ سعد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئے جہاں بستر پر ایک عورت سو رہی تھی۔ ہماری آواز سن کر جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ میری بہن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھر جو سعد نے مجھے بات بتائی وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ سعد نے بتایا کہ یہ لڑکا حیدر ہے، یہ میری کمپنی کا سیٹ تھا، اس لیے میرے گھر آتا جاتا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تمہاری بہن کو حیدر سے پیار ہو گیا ہے اور یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ پیار میں اندھی ہو کر تمہاری بہن زینب سے بھی دور ہو چکی تھی، وہ اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر غصہ کیا کرتی تھی، کبھی کبھی تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتی تھی۔ ماں کا پیار نہ ملنے پر زینب نے اپنی ماں سے دوری بنانی شروع کر دی تھی۔ تب سے ہی تمہاری بہن نے تیار اور صاف ستھرا رہنا بند کر دیا تھا۔ وہ بکھری بکھری والی حالت میں ہی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو تمہارے لیے سچ کر کیا کروں گی۔ تمہاری بہن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے طلاق دے دو، میں حیدر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے، تم اس کے بارے میں تو سوچو، تمہارے بنا وہ کیسے رہے گی، لیکن اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری بھی تو بیٹی ہے، تم اس کی ذمہ داری لے لو، میں اپنی زندگی اب اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ میں زینب کے لیے تمہاری بہن کو صحیح راستے پر لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بہن نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر حیدر سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو وہ زینب کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا اور پھر میں نے اس سے معافی بھی مانگی۔ مجھے اب تمہاری بہن سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ ایک دن جب میں دفتر سے آیا تو میں نے تمہاری بہن اور حیدر کو ایک ساتھ میرے کمرے میں میرے بستر پر دیکھا اور یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے یہ بات میں نے تمہارے ماں باپ کو بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، تم اس کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے تمہاری بہن کو بہت سمجھایا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور پھر ایسی بیوی کو رکھ کر میں کرتا بھی کیا، اور پھر میں نے اس کو طلاق دے دی اور حیدر کے ساتھ بھیج دیا اور سب کو بتا دیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں پہاڑ سے گر کر مر گئی ہے۔ یہ حقیقت تمہارے ماں باپ بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی۔ ساری سچائی سننے کے بعد میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اسے اپنی بہن کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو اتنا بدنام کیا کہ میں اپنی بہن کی خاطر سعد کو مارنے کا سوچ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لے کر میں نے سعد کی طرف دیکھا اور سوچا جسے میں اتنا غلط سمجھ رہی تھی اس آدمی نے آج تک میری بہن کا سچ دنیا کے سامنے بھی نہیں آنے دیا، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ کی عزت مٹی میں نہ ملے۔ میری نفرت کے بدلے میں بھی مجھے پیار اور عزت دی۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب سے تم سچ میں میرے لیے مر گئی ہو۔ میری بہن مجھ سے اور سعد سے معافی مانگ رہی تھی
لیکن ہم دونوں اسے کوئی جواب دیے بنا ہی گھر آ گئے۔ سچائی جاننے کے بعد میں سعد اور زینب کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ میں نے سعد سے اپنے روکھے رویے کے لیے بھی معافی مانگی تھی اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن مجھے ایک وعدہ کرنے کو کہا کہ میں کبھی اپنی بہن کی طرح ان کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری بہن ماں ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے زینب کو جنم بھی نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی تاکہ اسے کبھی میری بہن کی یاد نہ آئے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ سعد بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا اور اب ہماری فیملی پوری ہو گئی ہے۔ اب میرے شوہر اور میرے بچے ہی میری دنیا ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوشی سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔